اکثر جب ہم ایلن مسک یا دیگر بڑے ارب پتیوں کی دولت کے بارے میں سنتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ ان کے پاس شاید کسی خفیہ بینک میں اربوں روپے کیش کی شکل میں پڑے ہوں گے، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ان کی دولت ہماری اور آپ کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں وہ رقم موجود ہی نہیں ہے جو کہ دنیا کو دکھائی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم امیروں کی دنیا کے ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو عام طور پر لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ہم بات کریں گے پیپر ویلتھ یعنی کاغذی دولت کی، اور یہ سمجھیں گے کہ کیسے سٹاک مارکیٹ کا ایک چھوٹا سا جھٹکا اس ساری دولت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کو پیسے کا وہ کھیل سمجھ آنے والا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بزنس کی زبان میں دولت کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے کیش ویلتھ، یہ وہ پیسہ ہے جو آپ کی جیب میں نوٹوں کی شکل میں ہوتا ہے یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا ہے۔ اس پیسے کو آپ جب چاہیں جہاں چاہیں فوراً خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے پیپر ویلتھ یعنی کاغذی دولت۔ ایلن مسک کی تقریباً 99.9% دولت اسی پیپر ویلتھ تک محدود ہے۔ ان کے پاس نوٹوں کے ڈھیر نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس کمپنیوں کے شیئرز ہیں۔ چلیے ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک سوسائٹی میں 20 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ خریدا۔ 2 سال بعد اس سوسائٹی کے پاس سے ایک بڑا ہائی وے گزرتا ہے اور پراپرٹی ڈیلر آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب مبارک ہو، اب آپ کا یہ پلاٹ 2 کروڑ روپے کا ہو چکا ہے۔ آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی بن گئے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ کی جیب میں 2 کروڑ روپے آ گئے؟ نہیں، آپ کے پاس ابھی بھی زمین کا وہی ایک ٹکڑا ہے۔ جب تک آپ اس پلاٹ کو بیچنے کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈتے اور وہ خریدار آپ کے ہاتھ میں 2 کروڑ روپے نقد نہیں تھماتا، تب تک آپ صرف کاغذ پر کروڑ پتی ہیں۔ یہاں ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایلن مسک اتنا زیادہ پیسہ کیش کی صورت میں بینک میں کیوں نہیں رکھ لیتے؟ بزنس ورلڈ میں ایسا کرنا خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اس کی 2 بڑی ریزنز ہیں۔ پہلی وجہ، اسٹاک مارکیٹ صرف بھروسے پر چلتی۔ اگر دنیا کو پتا چلے کہ ایلن مسک اپنی ہی کمپنیوں کے شیئرز بیچ کر بھاگ رہے ہیں تو مارکیٹ میں خوف پھیل جائے گا۔ تمام چھوٹے بڑے انویسٹرز سوچیں گے کہ شاید کمپنی ڈوبنے والی ہے، اس لیے مالک خود سارا پیسہ نکال رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر کوئی اپنے شیئرز بیچنے لگے گا، جس سے شیئرز کی قیمت سیکنڈوں میں زمین پر آ گرے گی اور جو دولت اربوں ڈالرز دکھ رہی تھی وہ کوڑیوں کے برابر رہ جائے گی۔ دوسری بڑی وجہ ہے قانونی اصول۔ قانون کے مطابق کسی بھی بڑی کمپنی کا مالک جب چاہے اپنی مرضی سے ستارہ اسٹاک نہیں بیچ سکتا۔ اسے حکومت اور اداروں کو مہینوں پہلے بتانا پڑتا ہے کہ وہ کس تاریخ کو اور کتنے شیئرز بیچے گا تاکہ مارکیٹ کا توازن خراب نہ ہو۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس اتنا کیش نہیں ہوتا تو اتنے مہنگے پرائیویٹ جیٹ، جزیرے اور بڑی بڑی کمپنیاں کیسے خرید لیتے ہیں؟ یہاں کام آتی ہے امیروں کی ایک خاص چال جسے لون اگینسٹ شیئرز کہتے ہیں۔ ایلن مسک کو جب بھی چند ارب ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے شیئرز بیچتے نہیں بلکہ وہ بینک کے پاس جاتے ہیں اور بینک سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کمپنیوں کے اربوں ڈالرز کے شیئرز موجود ہیں، آپ ان شیئرز کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیجئے اور مجھے اس کے بدلے کچھ رقم دے دیجئے۔ بینک بہت کم سود پر انہیں اربوں روپے کا نقد قرضہ دے دیتا ہے کیونکہ بینک جانتا ہے کہ مسک کے پیچھے بہت بڑی کمپنی ہے۔ مسک اس قرض کے پیسے سے اپنا ہر شوق پورا کرتے ہیں اور انہیں اپنے شیئرز بھی نہیں بیچنے پڑتے۔ اور ایک اور خاص بات کہ ان کو اس شیئرز کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا۔ آپ کو امیروں کی اس کاغذی دنیا کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ آپ کے خیال میں کیش پیسہ زیادہ بہتر ہے یا پیپر ویلتھ؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی اور آپ اس طرح کا منفرد مواد مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔